الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا اما بعد واقعتاً یہ لمحات خوشی، مسرت اور احساس تقصیر اور احساس کوتاہی اور جدائی اور فرقت کے مشاعر اور جذبات، یہ ملی جلی کیفیت جو اس وقت دل اور دماغ کی، جسم اور جان کی ہے، ایسے موقع پر اپنے آپ کو ضبط رکھنا اور جذبات سے مغلوب نہ ہونا، ہمت، عزیمت اور اللہ رب العزت کی توفیق و عنایت سے ہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ زندگی کا حصہ ہے۔ جن بچوں کو آغوش میں لیا جاتا ہے، انہیں پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے، انہیں اسی چیز کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ بیٹا اس مادر علمی کی آغوش میں، ان اساتذہ کی شفقتوں اور ان کی عنایتوں میں اور ان منتظمین کی محبتوں اور ان کی رافتوں میں جو تم وقت گزار رہے ہو، جو کچھ سیکھ رہے ہو، جو کچھ لے رہے ہو، ایک وقت آنا ہے کہ تم نے جو کچھ یہاں سے لیا ہے، اپنے اندر اتارا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے، اسے آگے پھیلانا ہے، اسے آگے منتقل کرنا ہے، اسی دن کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال جن کے ساتھ وقت گزرا ہو اور جن کے ساتھ کلاس میں بیٹھ کر اجتماعات اور پروگراموں کے اندر ان کی محبتیں، ان کی خدمتیں اور ان کی الفتوں کا انسان نے مزہ چکھا ہو، وہ روشن چہرے اور وہ محبت میں دھڑکنے والے دل جب سفر پہ روانہ ہوتے ہیں، میدان عمل کی طرف جاتے ہیں، تو یقیناً انسان کا دل اداس ہوتا ہے، کوئی شک والی بات نہیں۔ لیکن جیسے میرے یہ عزیز کہہ رہے تھے کہ یہ رشتہ ایسا ہے کہ یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، ماں بیٹے کا رشتہ ٹوٹنے والا نہیں ہوتا، یہ رشتہ زندگی بھر کا رشتہ ہوتا ہے۔ اور یہاں جو رشتہ قائم کیا گیا ہے ان بچوں کا، یہ ماں باپ کے بیٹے تھے، ان کے نور نظر اور لخت جگر تھے اور ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے ان کو اپنے سے جدا کر کے یہاں بھیجا اور یہاں ان کو وہ اساتذہ ملے، وہ مربی ملے، وہ اہتمام اور انتظام کرنے والے، ان کی خدمت میں سرگرم رہنے والے وہ مہربان ملے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی طرح انہیں رکھا، بچوں کی طرح ان کی فکر کی، ان کے لیے بھاگ دوڑ کی۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ رشتہ جو محبت اور الفت کا رشتہ ہے، اور پھر یہاں رہ کر ایک اور رشتہ جو قائم ہو گیا ہے ان کا، کس کے ساتھ؟
उन मुहद्दिसीन के साथ, उन उलमा के साथ और उन ताबईन के साथ, सहाबा के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इल्म का रिश्ता, इल्म की निस्बत का रिश्ता और इस इल्म से वाबस्तगी का रिश्ता, ये रिश्ता जो है वो अजीम रिश्ता है, जिस रिश्ते के अंदर ये तलबा मुंसलिक हो गए हैं और इस रिश्ते से वाबस्ता हो गए हैं और ये रिश्ता इस दुनिया में भी कायम रहने वाला है और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी ये रिश्ता कायम रहेगा। अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। और इंशाअल्लाह असातिज़ा और तलबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी सिद्क़ व इखलास के साथ इस इल्म की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपको भी इसकी तहसील और फिर इसके ऊपर अमल पैरा होने और इसके आगे इबलाग और इसके साथ लोगों की इस्लाह हिदायत के अंदर सरगर्म रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे मालूम है कि वक्त काफ़ी हो चुका और आपने हज़रत शेख हमारे मुरब्बी और सच्ची बात है जिनकी तालीम व तरबियत और इस्लाह व हिदायत के अंदर बड़ी वसी खिदमात हैं, अल्लाह ताला इनका साया आफ़त सलामत रखे। हज़रत अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ नूरस्तानी हाफ़िज़हुल्लाह व बारक फ़ीही व आफ़ाहु व वफ़क़हु लिल मज़ीद मिम्मा युहिब्बु व यर्ज़ाहु। उनकी नसीहतें और उनकी इल्मी गुफ्तगू सुनी है, लेकिन मौके की मुनासबत से मैं 3 चीज़ें उनकी तरफ आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि तवज्जो फरमाएंगे। पहली चीज़ तो मैं इन बेटों से अर्ज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि ये रुखसत हो रहे हैं और मैदान अमल की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपसे तरबियत पाकर और आपकी शफ़क़तों और मोहब्बतों से फैज़याब होकर और आपसे इल्म व अमल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तज़किया और सलूक की मंजिलें तय करके जब रुखसत होते थे तो कहा करते थे कि औसीनी या रसूल अल्लाह। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शागिर्दों को तैयार करके जब वो ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए जो इल्म के साथ उन पर आयद होती हैं तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको रुखसत करते थे। अल्लाह अकबर। तो मंजर तसव्वुर की आंखों से मेरे सामने है कि हज़रत मुआज़ सवार हैं और अल्लाह के रसूल साथ पैदल चल रहे हैं और उनको रुखसत कर रहे हैं कि मुआज़ जाओ यमन की तरफ, दीन के मुअल्लिम बनकर, दीन के प्रचारक बनकर, दीन के दाई बनकर उनको जाके अल्लाह का दीन सुनाओ और अल्लाह का दीन उन्हें बताना। और साथ ये एहसास किया है कि मुआज़ जा रहे हो लेकिन शायद अब जिंदगी में मुलाकात ना हो, तो मेरी कब्र पे आए, मुझे देख ना पाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात भी हैं और हज़रत मुआज़ पर तो सुभान अल्लाह क्या कैफियत तारी होगी कि आज के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख नहीं सको। अल्लाह अकबर। यहाँ भी ऐसी सूरत हाल है, आप बेटा रुखसत हो रहे हो और हम लोग तो सच्ची बात है किनारे पे खड़े हो गए। हमारे भाई यूनुस साहब चले गए, हमारे और साथी चले गए और हमें पता नहीं कब बुलावा आ जाएगा और हम नहीं होंगे, चले जाएंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी जो आपको सौंपी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके लिए आपको मुंतखब फरमाया है। ये मसनद दर्स, ये मिंबर दावत और मिंबर खिताबत और ये मस्जिद का मुसल्ला, ये अमानत है, इसका तकद्दुस अमानत है, इसकी सकाहत अमानत है, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हें अमानत मिली है। इस मसनद का तकद्दुस मलहूज रखना है, इस मिंबर के तकद्दुस और इसकी अज़मत को मलहूज रखना है। और ये मुसल्ला ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसल्ला है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनद दर्स है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई अल्लाह थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम इंसानियत थे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरब्बी और मुज़क्की थे। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने ये काम करना है। और
بہت ہی زیادہ فکر مندی کی بات ہے کہ جو جا رہے ہیں ان کی جگہ لینے والے ویسے نہیں. دن بدن انحطاط آ رہا ہے, دن بدن کمزوری آ رہی ہے, علم میں بھی کمزوری اور عمل میں بھی کمزوری. آخر زمانہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یرفع العلم, علم بھی اٹھ جائے گا, ویکثر الجہل, جہالت پھیل جائے گی, وینقص العمل, اور عمل میں کمی آ جائے گی. تو میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں, اس علم کے اندر آپ نے پختگی حاصل کرنی ہے. اس علم میں رسوخ حاصل کرو, اس علم کے لیے اپنی زندگی وقف کر دو, اس علم کے اندر تمکن پیدا کرو, اس علم کے اندر تعمق پیدا کرو, دین کے اندر تفقہ پیدا کرو, اس دین کے اندر گہری بصیرت پیدا کرو. یہ بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی دولت ہے. یقین جانیے, یہ یونیورسٹیوں کے منصب, یہ یونیورسٹیوں کے عہدے, یہ دنیا کی سیادتیں اور قیادتیں اس دین کی عظمت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. آج آپ نے جو قرآن سنا, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, اے میرے نبی, ہم نے آپ کو یہ سبع مثانی, سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں, السبع الطوال, قرآن مجید کی لمبی 7 سورتیں, بقرہ سے شروع ہو کر توبہ پہ ختم ہونے والی, اور قرآن مجید کی یہ 7 منزلیں, اور قرآن مجید کے سورتوں کے مضامین کے لحاظ سے یہ 7 گروپ, یہ سارے ہی سبع من المثانی کا مصداق ہیں. یہ ہم نے آپ کو دے دیے ہیں. یعنی یہ قرآن عظیم آپ کی جھولی میں ڈال دیا ہے, آپ کے سینے میں اتار دیا ہے, آپ کے دماغ کی لوح پہ نقش کر دیا ہے. سنقرئک فلا تنسیٰ, ایسا پڑھایا ہے کہ آپ بھولیں گے نہیں. انا علینا جمعہ وقرآنہ, اس کے سینے میں آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کر دیا ہے, اور آپ کی زبان پہ اس کو جاری کر دیا ہے. آپ اس دولت کے مل جانے کے بعد لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم, اور سورہ طٰہٰ میں فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقیٰ. اس لیے دنیا کی رنگینیوں سے اور دنیا کی دلکشیوں سے اور اس دنیا کی ریل پیل سے آنکھیں بند کر لیں, اس دولت کے اوپر قانے ہو جائے اور اس پہ راضی ہو جائے. یہ سب سے بڑی دولت ہے. باقی سب کچھ یہاں رہ جانے والا ہے. یہ قبر میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا, اور حشر میں بھی تمہارا استقبال کرے گا, اور جنت میں بھی تمہارے رفع درجات کا ذریعہ بنے گا. اس علم کے ساتھ جڑے رہو, اس علم کے ساتھ وابستہ رہو, اس علم کے ساتھ وابستہ رہو. اسی کا پڑھنا, اسی کا سمجھنا, اسی کو یاد جاننا, اور پھر اسی کو پڑھانا, پھر اسی کو پہنچانا. اور اس علم کے اندر سچی بات ہے, مجھے یاد آ رہا ہے مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی, اللہ ان کو عافیت کے ساتھ سلامت رہے, ان کی بات کہنے لگے. میاں باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مربی اور ہمارے استاد اور ہمارے مرشد تھے. انہوں نے فرمایا, بیٹا دین کی خدمت کی اللہ تعالیٰ سعادت نصیب فرما دے تو نورانی قاعدہ اور یسر القرآن پڑھانے کی سعادت بھی نصیب کر دے. یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے. یہ بنیاد کی اینٹ ہے, یہ اینٹ بنیاد کی اینٹ ہے. اسی میں ساری عمارت کھڑی ہوتی ہے. جس نے قاعدہ پڑھایا تھا وہ پہلا استاد, اور جنہوں نے بخاری پڑھائی ہے یہ اسی بنیاد کے اوپر بنیاد رکھی گئی ہے, اور اسی کے اوپر یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے. اس لیے دین کے اندر ادنا سے ادنا خدمت کو کوئی چھوٹی نہ سمجھے, اس کو کبھی چھوٹا نہ سمجھے. یہ دین کی خدمت بہت بڑی خدمت ہے. اور کونوا ربانیین, اللہ کا حکم ہے ربانی بن جاؤ. ربانی بننے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ والے بن جاؤ اور تربیت کرنے والے بن جاؤ. اللہ والے بننے کا معنی یہ ہے کہ تعلق باللہ ایسا مضبوط ہو جائے, تیری ضرورت ہو تو تم لوگوں کے دروازے نہ کھٹکھٹائے, تو مصلی بچھا لے اور اللہ کے سامنے جھولی پھیلا, تیرا اللہ کے ساتھ تعلق. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہتے ہیں کہ عالم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دعا کرے تو پھر اس کی قبول نہ ہو. اللہ, عالم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. عالم کو ایسا ہونا چاہیے ادھر ہاتھ اٹھے اور ادھر قبولیت اللہ اکبر حاصل ہوتا ہے. ایسے علماء بنو, اللہ والے علماء بنو. اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے. اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت اور اللہ رب العزت سے ساری امیدیں وابستہ کرنا, اور ڈر اور خوف ہو تو صرف اس کا کہیں وہ ناراض نہ ہو.
کہیں وہ اپنی رحمتوں کو موڑ نہ لے مجھ سے. میں اس کی رحمتوں کا طلبگار، اس کی رحمتوں کا چاہنے والا، مانگنے والا، اس کی رحمتوں کا دریوزہ گر، فقیر اور سائل، مانگت اور گدا گر ہوں میں اس کی رحمت کا. اور اس کی رحمتوں کے بغیر میں کچھ بھی نہیں. اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اسی سے خوف، اسی سے رجا، یہ دین کی بنیاد ہے. اس پہ دین قائم ہوتا ہے. اور یہ اللہ اکبر اللہ والوں کی پہچان ہے. اور اللہ والوں کی جو دوسری پہچان ہے وہ اللہ کی خشیت ہے. ان کی زندگی میں بھی خشیت ہوتی ہے. ان کے پاس بیٹھ کے بھی اللہ کی خشیت نصیب ہوتی ہے. ان کا بات سن کے بھی اللہ کی خشیت نصیب ہوتی ہے. اور میں اصلاح کے لیے عرض کروں گا کہ دین کو اور دین کے مواعظ کو اور دینی پروگراموں کو آج شغل بنا لیا گیا ہے، آج لہو بنا لیا گیا ہے، اور کئی جگہ لائب بنا لیا گیا ہے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا. دین یہ نہیں ہے. دین تو محبت کا نام ہے. اور محبت، یہ محبت چہکنے کا نام نہیں ہوتا. محبت تو تڑپنے کا نام ہے. محبت تو درد میں گھلنے کا نام ہے. محبت تو پگھلنے کا نام ہے. یہ محبت ایسے نہیں ہوتی کہ انسان اچھل کود کرے. یہ جو اچھل کود کرتے ہیں نا الا اللہ کر کے، اور کبھی ادھر جھوم رہے ہیں کبھی ادھر جھوم رہے ہیں، یہ اللہ اکبر ناٹک کرتے ہیں، محبت سے محروم ہیں. محبت تو اللہ تعالیٰ جن کو نصیب کرتا ہے ان کی راتیں جاگتی ہیں، ان کی آنکھیں بہتی ہیں، ان کے دلوں کے اندر سے، ان کے سینے کے اندر سے ایسی آوازیں نکلتی ہیں کہ اندر جوش مار رہی ہے محبت کی آنٹی. عزیز ان کا عزیز المرچ، عزیز ان کا عزیز المرچ. اس لیے اللہ والے بنو، کونوا ربانیین. اور دوسری بات ہے کہ مربی بنو، امت کی تربیت کرو، امت کی اصلاح کرو، امت کا تزکیہ کرو. یہ امت، اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ امت شہداء علی الحق، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور یہ نبیوں کی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے امتوں کی تربیت کرنی تھی اور اصلاح کرنی تھی. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں. اب یہ نبیوں کی ذمہ داری علماء کا کام ہے، علماء کا کام ہے، علماء کی ذمہ داری. آپ نے یہ کام کرنا. اللہ تعالی ہمیں اس راستے میں صدق و اخلاص نصیب فرمائے، اور اس راستے میں اللہ رب العزت ہمیں استقامت اور استقلال نصیب فرمائے. اور اللہ رب العزت جیسے شیخ صاحب نے فرمایا، عالی ہمت، علو الہمت، عالی ہمت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے کہ انسان کی نظر بھی بلند ہو اور انسان کا ہدف بھی بہت اونچا. اور اونچا کیوں نہ ہو، اللہ اکبر، اہل ایمان کا ہدف بھی بڑا اونچا ہے. انہوں نے اوپر جانا ہے. جنت کہاں ہے؟ اوپر ہے. جہنم کہاں ہے؟ نیچے ہے. جہنم نیچے ہے، جنت اوپر ہے. عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت الماوا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ اہل ایمان کو رفعت بخشتا ہے. والذین اوتوا العلم درجات، اور اہل علم کو اہل ایمان سے بھی اوپر درجے دیتا ہے. نرفع درجات من نشاء. یہ رفعتوں کا سفر ہے، یہ عظمتوں کا سفر ہے، یہ بلندیوں کا سفر ہے. نظر اونچی رکھیں. اخلد الی الارض، اس زمین پہ نگاہ نہ رکھیں، جنت پہ نگاہ رکھیں. اللہ کے خزانوں پہ نگاہ رکھیں، اللہ کے عرش کے خزانوں کے اوپر نگاہ رکھیں. اس زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ تمہارے پاؤں کے نیچے ہے، تمہیں تو اوپر سے ملتا ہے. وفی السماء رزقکم. اللہ اکبر. انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ. یہ اوپر سے آتا ہے، ہمارا رزق اوپر سے آتا ہے. اس لیے تعلق باللہ اس کو مضبوط کرو، اس کو مضبوط کرو اور تربیت کرو امت کی، اور اسے اللہ اکبر اونچا ہدف دو. آج لوگوں کے ہدف جو ہیں بہت نیچے ہو گئے، بہت کم تر. شہوات ہدف، پیٹ ہدف، شرمگاہ ہدف، کرسی ہدف، اقتدار ہدف، ووٹ ہدف، نوٹ ہدف، یہ سب نیچے ہدف ہے. اللہ اکبر. انسان کا ہدف یہ ہے کہ اللہ تو میرا بن جائے اور میں تیرا بن جاؤں. یہ ہدف ہے، یہ زندگی کا ہدف ہے، یہ زندگی کا حاصل. اللہ اکبر. حضرت مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، ان کے دستخط کے ساتھ تحفے میں دی ہوئی کتابیں والد صاحب کی لائبریری میں موجود ہیں. تو اس کے اوپر ان کا لکھا ہوتا، دستخط کا یہ ہوتا تھا، محمد اسماعیل کان اللہ لہ. اللہ اکبر.
محمد اسماعیل اللہ اس کا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنا لے۔ یہ اونچا ہدف ہے۔ انشاءاللہ یہ ہدف تمہیں حاصل کر لیا تو تمہیں سب کچھ مل گیا۔ باقی ساری چیزوں کو آپ بالکل ان سے آنکھیں بند کر لیں اور کان بند کر لیں۔ دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان اہل خیر کی خدمت میں اور ان اصحاب ثروت کی خدمت میں، ان محسنین کی خدمت میں یہاں موجود ہیں۔ یقین جانیے کہ آپ کے یہ جذبات اور آپ کا یہ فیاضی کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ فراخ دستی کے ساتھ خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت فرمائے اور قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، اور جو تھوڑے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ بہتے کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اس لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ لیکن اس راستے میں خرچ کرنا، علماء پر خرچ کرنا، طلباء پر خرچ کرنا، دینی مدارس پر خرچ کرنا اور علم پر خرچ کرنا، علم پر خرچ کرنا، علم پر خرچ کرنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ لوگ تماشے پر خرچ کرتے ہیں، لوگ ناٹکوں پر خرچ کرتے ہیں، لوگ ایسی ایسی جگہوں پر خرچ کرتے ہیں جہاں دین نہیں آتا، دین کے نام پر اکٹھ ہوتا ہے، ہاہو ہوتی ہے اور اچھل کود ہوتی ہے، لیکن دین نہیں آتا۔ دین فرما برداری کا نام ہے، دین اللہ کے سامنے جھکنے کا نام ہے، دین اللہ کے سامنے رونے کا نام ہے، دین اللہ کے ساتھ تعلق کا نام ہے، دین اس چیز کا نام ہے۔ یہ چیز نہیں آتی، وہاں بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے، بے دریغ خرچ ہوتا ہے، لیکن جب یہاں کی بات آتی ہے تو لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہے کیا کریں گے۔ اللہ کے بندو، آپ ان طلباء پر جو خرچ کرتے ہیں آپ ان کی نیکیوں میں حصے دار بن جاتے ہیں۔ ان کے ماں باپ بھی ان کی نیکیوں میں شریک ہے کہ انہوں نے ان کو جنم دیا اور ان کی پرورش کی۔ ان کے اساتذہ بھی ان کی نیکیوں میں شریک ہے کہ انہوں نے پڑھایا اور آپ نے ان کو یہ ماحول دیا، آپ بھی ان کی نیکیوں میں شریک ہیں۔ یہ آپ کا وہ بزنس ہے، یہ آپ کی وہ انویسٹمنٹ ہے جو دنیا میں آپ نے کی ہے تو یہیں رہ جائے گی، یہ انویسٹمنٹ آپ کے ساتھ جائے گی۔ مبارک ہو آپ کو اس راستے میں خرچ کرنا، اور بڑا دل کر کے خرچ کیا کریں اور کھلے دل کے ساتھ خرچ کیا کریں۔ اور وہ ایک فارسی کے شاعر کی زبان میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی۔ اور اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خدمت کر رہے ہو اور اللہ رب العزت کے نازل کردہ کتاب و سنت کی خدمت کر رہے ہو، تو اس کا کوئی احسان نہ جتاؤ۔ منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت ازو شناس کہ خدمت بداشتت، اس کا احسان مان کے اس نے تمہیں نوکر رکھ لیا، تیرے پیسے قبول کر لیا، اللہ نے تیرا مال قبول کر لیا، تیرا مال اس راستے میں لگ گیا۔ لوگوں کا مال کہاں لگ رہا ہے؟ ان کی چاہتوں پر، ان کی خواہشوں پر، اس مٹی پر، ان کنکروں پر ان کا مال لگ رہا ہے۔ یقین جانیے باتھ روموں میں لگ رہا ہے، کچنوں میں لگ رہا ہے، اور ایلیویشن کے اوپر لگ رہا ہے، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے اوپر لگ رہا ہے۔ یہ مال تو لوگوں کا لگ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مال میں برکت نہیں ہوتی وہ مٹی میں لگتا ہے، اور جس میں برکت ہوتی ہے وہ نیک راہوں میں لگتا ہے، وہ نیک راہوں میں لگتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قابل رشک لوگوں کا بیان فرمایا ہے، وہاں اللہ اکبر، ایک قرآن کے طالب علم اور دوسرے حکمت حدیث کے طالب علم، یہ قابل رشک لوگ ہیں۔ ان پہ رشک نہیں آتا، لوگوں کو ان پہ ترس آتا ہے، ان کا مستقبل، ان کو کیا ملے گا، لوگ کیا جانتے ہیں ان کو کیا ملے گا، بخاری کو کیا ملا۔ اللہ اکبر، دنیا کے بڑے بڑے قارون اور بڑے بڑے سرمایہ دار آئے، ان کو کون جانتا ہے؟ اور بخاری کا نام زندہ ہے یا نہیں زندہ؟ زندہ ہے، اور سند پڑھی گئی، ان محدثین کے نام بھی زندہ ہے، ابن حجر کا نام بھی زندہ ہے، شیخ الاسلام زکریا انصاری کا نام بھی زندہ ہے، سرخسی کا نام بھی زندہ ہے، فربری کا نام بھی زندہ ہے۔ اور یہ تو ٹھیک ہے کہ زندہ ہے، سند میں پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ جو معلم الخیر، یہ پڑھانے والے، اللہ رب العزت نے تو ان کے نام کو ایسے زندہ رکھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کائنات کی مخلوق کو، زندہ مخلوق کو، پرندوں کو، چونٹیوں کو، مچھلیوں کو ان کا نام بتا دیتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ یہ کوئی اعزاز ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت بڑا اعزاز ہے، اس کی قدر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری بات
جتنے یہاں حاضرین موجود ہیں، یہ طلبہ اور علماء و مشائخ اور اہل خیر، اصحاب خیر، اللہ تعالیٰ ان کے جذبوں میں برکت فرمائے اور ان کی زندگیوں میں، مالوں میں، اولادوں میں، کاموں میں برکت عطا فرمائے۔ اور جتنے احباب یہاں موجود ہیں، اللہ کے بندو، ہمارا اصل سرمایہ، ہمارا تحفظ، ہماری بقا اور ہماری سلامتی یہ اللہ کا دین ہے، یہ دین اسلام ہے، یہ دین حق ہے۔ اس امت کی عزت اس دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ اس امت کا عروج، اس کی سربلندی اور سرفرازی اس دین کے ساتھ ہے۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اور نصرت اللہ رب العزت کی اس دین کی نصرت سے وابستہ ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اللہ کی مدد اس آسمان کو سب سنبھالنے اور تھامنے میں اللہ کی مدد کریں گے ہم۔ اس زمین کو یہاں جس جگہ کے اوپر یہ اس فضا کے اندر رکھی ہوئی ہے اللہ رب العزت نے، اس کے لیے ہم اللہ کی مدد کریں گے؟ نہیں، اللہ کی مدد اللہ کے دین کی مدد ہے۔ اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ نہ امریکہ، نہ رشیا، نہ کوئی دنیا کی طاقت، کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتی۔ اس دین سے جڑو، اس دین سے محبت کرو، اس دین کو اپنی زندگیوں میں قائم کرو، اس دین کے خادم بن جاؤ، اس دین کے پیرو بن جاؤ، اس کے علم بردار اور اس کے حامل بن جاؤ۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ادارے، یہ دین کے قلعے ہیں، یہ دین کی، اللہ اکبر، یہ دین کے قلعے ہیں، اور یہ چھاؤنیاں ہیں دین کی، جہاں دین کے سپاہی تیار ہوتے ہیں، یہ چھاؤنیاں ہیں۔ اور یہ علماء، اللہ اکبر، یہ دین کے پہرے دار اور دین کے چوکیدار ہیں۔ ان کے ساتھ دین قائم ہے، ان کی زندگیوں کے ساتھ دین قائم ہے، ان کی قربانیوں کے ساتھ دین قائم ہے، اللہ کی توفیق اور اللہ کی رحمت سے۔ اللہ نے ان کو چنا ہوا ہے اس راستے کے لیے۔ تو آپ لوگ دین سے محبت کریں، دین والوں سے محبت کریں۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کن عالماً او متعلماً، یا تو عالم بنو یا متعلم بنو، او مستمعاً، یا علم اور تعلیم کی مجلس میں آ کے سننے والے بنو، او محبہ، اگر دور ہو سن نہیں سکتے تو ان سے محبت کرنے والے بنو۔ یہ 4 کیٹیگریز ہیں، ان میں سے کسی نہ کسی کے اندر تمہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان چاروں سے نکل کے 5ویں میں چلے گئے تو ہلاکت میں چلے گا، ہلاکت میں چلے گا۔ اس لیے میں آپ سب حضرات سے یہ کہوں گا کہ دین سے جڑے رہیں، دین پہ قائم رہیں، اور میرے لیے بھی دعا کرو، اللہ دین پہ استقامت رسے، اللہ صدق و اخلاص نصیب فرمائے، اس دین کی خدمت کے لیے اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور اسی میں جئیں اور اسی میں مریں، اور اللہ تعالیٰ اس دین کے خادموں کے ساتھ ہمیں اکٹھا فرمائے اور کھڑا کرے، اور اللہ رب العزت اس مجلس کو بابرکت بنائے، اور اللہ اپنی رحمتوں سے نوازے، اور جتنے بھی یہاں آئے ہیں، جو آس مراد لے کے آئے ہیں، جو ضرورت اور احتیاج لے کے آئے ہیں، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے وہ اس مجلس کی برکت سے سب کو پورا فرما دے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر، اللهم لك الحمد اولا واخرا ولك الحمد ظاهرا وباطنا، اللهم لك الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا، اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص في القول والعمل، اللهم انا نعوذ بك من النفاق والرياء والسمعه، اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم، اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحه واجعلها لوجهك خالصه ولا تجعل لاحد فيها شيئا، اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحه واجعلها لوجهك خالصه ولا تجعل لاحد فيها شيئا۔ اللہ ہمیں صدق و اخلاص نصیب فرما، اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اے اللہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے معمور فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے معمور فرما دے، اللہ اپنے دین کی محبت نصیب فرما، قرآن و حدیث کی محبت نصیب فرما، اپنی راہوں کی محبت نصیب فرما، جن پہ چل کے تیرا قرب نصیب ہوتا ہے، تیری معیت نصیب ہوتی ہے، تیری رحمتیں، تیری عنایتیں اور تیری رافتیں نصیب ہوتی ہیں، اللہ اس راستے پہ لگا دے، ہمیں بھی لگا دے، ہماری اولادوں کو بھی لگا دے، اللہ ہمیں بھی لگا دے، ہماری اولادوں کو بھی لگا دے،
اللہ ہمیں بھی لگا دے، ہماری نسلوں کو بھی لگا دے۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو جہنم کا ایندھن نہ بنانا۔ یا اللہ ہمیں جنت کی راہ پہ لگا، اور یا اللہ جنت کا وارث بنانا، یا اللہ جنت کا وارث بنانا۔ اے اللہ یہ ملک عزیز وطن پاکستان، اللہ اس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دیں، اللہ لوگوں نے گھر چھوڑے، لوگوں نے جانیں دیں، لوگوں کی عزتیں لٹی۔ یا اللہ اس کو اسلام کا گہوارہ بنا، یا اللہ اس کو دین کا گہوارہ بنا، یہاں دین کو سر بلند فرما، یہاں شریعت کا نفاذ آسان بنا دے۔ یا اللہ یہاں تیرا کلمہ اونچا ہو، تیرا نام اونچا ہو، تیرا حکم اونچا ہو۔ اے اللہ جو تیرے بندے تیرے دین سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کو برکت دے۔ یا اللہ ان کی زندگی میں، صحت میں، اولاد میں، مال میں، کاموں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی حفاظت فرما، جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرما دے، جو کمیاں ہیں یا اللہ وہ رفع فرما دے، کمیاں پوری کر دے، پریشانیاں دور کر دے، مشکلیں آسان فرما دے۔ یا اللہ ہم سارے ہی گناہ گار ہیں، کوتاہ کار ہیں۔ یا اللہ زندگی میں کوئی نیکی تو نظر نہیں آتی جو سلیقے سے کی گئی ہو، جو تقاضے پورے کر کے کی گئی ہو۔ اللہ کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں، سستیاں ہی سستیاں ہیں، غفلتیں ہی غفلتیں۔ لیکن اللہ تیرے بندے ہیں، بے شک گندے بندے ہیں، لیکن مولا تیرے در پہ آئے ہیں، کسی اور طرف جاتے نہیں۔ تو ہی ہمارا ملجا و ماوا ہے، تو ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ اللہ ہم تیرے گھر کے فقیر، تیرے در کے سوالی، یا اللہ تیرے سامنے جھولی پھیلا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رحمتوں سے بھر دے، اللہ رحمتوں سے بھر دے، اللہ رحمتوں سے بھر دے۔ اللہ ہمیں غنی کر دے سب سے، اور اپنا فقیر رکھ، سب سے بے نیاز کر کے صرف اپنے در کا سوالی اور فقیر بنا دے۔ اور تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، اور تو ہی ہمارا ملجا و ماوا ہے، اور تو ہی ہمارا سہارا ہے۔ اللہ ہمیں اپنا بنا لے، سب سے بے نیاز کر دے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دے، رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جوڑ دے، اور دین کے سچے خادموں کا خادم بنا دے، اور ان سے جوڑ دے۔ اور یا اللہ جو کوئی آس مراد لے کے بیٹھا ہوا ہے، جو عزیز، جو دوست، جو بزرگ، اور جو کوئی پریشانی لے کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ سے مرادیں پوری کر دے، پریشانیاں دور فرما دے، مشکلیں آسان فرما دے۔ اللہ یہ جو بچے میدان عمل میں جا رہے ہیں، اللہ ان کی دستگیری فرما، ان کی رہنمائی فرما۔ اللہم اجعلہم ہداۃ مہتدین، علماء راسخین، اور علماء مرشدین، علماء مصلحین ربانیین، اللہ ان کو بنا دے، والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، محسنین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ ان کی دستگیری بھی فرما، ان کی کارسازی بھی فرما، اللہ ان کو وسعت بھی عطا فرما، عزت و برکت بھی عطا فرما، اور اللہ ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اور اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، جو مانگ سکے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے تیرے علم میں بہتر ہے وہ بھی دے دے۔ یا اللہ اللہ اکبر، اس جامعہ کے اندر جس وقت آتے ہیں، اس میں قدم رکھتے ہیں، تو اس کا ماضی جس وقت سامنے آتا ہے، یا اللہ کن بزرگوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور کنوں نے ان کی آبیاری کی تھی۔ اللہ وہ ایک ایک آج تیرے مہمان ہیں، تیرے پاس ہیں، علماء، رفقاء ان کے، تاجر اور محسنین، یا اللہ جو آج تیرے پاس تیرے مہمان ہیں، اللہ ان کے درجے بلند فرما، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اور یا اللہ جنہوں نے یہاں خدمت سر انجام دی، ان کے بھی درجے بلند فرما، قبول فرما۔ اور یا اللہ جو آج اس کی آبیاری کر رہے ہیں، اور اس کی پشتیبانی کر رہے ہیں، اور اس کے لیے سرگرم ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرما، اور ان کو مزید توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما تعلم ونعوذ بک من شر ما تعلم ونستغفرک لما نعلم وانت تعلم۔ اللہ ہمارے گناہ بخش دے، اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے ہی گناہ بخش دے۔ اے اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ ملا، ہمارے اساتذہ کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے محسنین کو بخش دے۔ اللہ جن کا ہمارے اوپر احسان ہے اور جن کا ہمارے اوپر حق ہے، اللہ ان سب کو بخش دے جو فوت ہو گئے، اور جو زندہ ہیں یا اللہ ان کے لیے دعائیں کرنے اور ان کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی عبدہ ورسولہ محمد۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہدک اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم ربنا سبحانک وبحمدک نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات تشریف رکھیں، ایک لمحے کے لیے تشریف رکھیں۔ ابھی ہم انشاءاللہ اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد نماز یہی ہم ادا کریں گے۔ جو حضرات اوپر ہیں وہ اوپر ہی پڑھیں نماز، اس لیے کہ وہاں بھی آواز آئے گی،
اور نماز عشاء کے بعد آپ حضرات جو تشریف لائے ہیں، آپ کی ضیافت کا جامعہ نے انتظام کر رکھا ہے۔ یہ سامنے مسجد کے بالکل سامنے پلاٹ میں گنجائش کافی ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ کھانا ایک جیسا ہے۔ ہمارے آج جو فضلاء ہیں ان کے لیے الگ سے ہم نے کھانا وہی ہے، لیکن الگ سے ان کو بٹھایا، ان کے والدین ان کے ساتھ ہوں گے۔ باقی ہم سارے انشاءاللہ یہ سامنے والے پلاٹ میں جائیں گے، وہیں ہم بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ تو نماز کے بعد بڑے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ اب جن کا وضو نہیں ہے وہ وضو کر لیں، باقی انشاءاللہ اذان ہو